اور کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ فیڈ بیک ہے، صرف آخری سوال پوچھوں گا آپ کا، میں تنگ نہیں کروں گا. اور سوال یہ ہے کہ میں نے جب ایک ڈیبیٹ کی ایک بہت بڑے عالم ہیں، آپ نام تو جان ہی جائیں گے، تو اس نے کہا کہ بھائی اہل حدیث اگر ساری حدیثوں کو مانتے ہیں تو کبھی آپ دوبارہ جب بھی حشام ملائی ظہیر صاحب سے ملاقات کریں گے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا، ان کو کہنا 2812. تو وہ اس کے انکار کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ نے یہ سوال جو پوچھا، مجھے آپ نے جواب دینا، میں آپ سے صرف سوال پوچھتا ہوں. وہ بدبخت آدمی، میں اس حدیث کا انکار کرتا ہوں. اہل حدیث ہر حدیث کو مانتے ہیں، ہر صحیح حدیث کو مانتے ہیں. میں اس حدیث کا قائل ہوں، اس کو مانتا ہوں، لیکن تیری تشریح نہیں مانتا. تشریح نہیں مانیں گے ہم ان کی. تشریح وہ ہے جو صحابہ نے کی ہے، تشریح وہ ہے جو رسول اللہ نے کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جو عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا عمار انہیں جنت کی طرف بلاتا ہوگا. اب جواب آپ نے دینا ہے. امی عائشہ، طلحہ، زبیر، سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا؟ یقیناً میرا دل کہتا نہیں. تو وہ بدبخت کہتا کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ امیر معاویہ کا گروہ تھا. حدیث ہم مانتے ہیں لیکن اس کی تطبیق وہ کرتا ہے صحابہ کے گروہ کے اوپر. آپ کا دل مانے یا نہ مانے، میں رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا ہوں. امی عائشہ جنت میں بھی میری بیوی ہے، جہنم کی طرف بلانے والا گروہ نہیں تھا. طلحہ و زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جہنم کی طرف بلانے والا گروہ نہیں تھا. اشرم معاویہ امیر البحر ہے، یہ پورا لشکر جنتی ہے، جہنم کی طرف بلانے والا گروہ نہیں تھا. جہنم کی طرف بلانے والا گروہ صحابہ کے دور میں صرف ایک تھا، وہ خوارج کا گروہ تھا، وہ خارجیوں کا گروہ تھا. جس طرح خارجیوں نے طلحہ اور زبیر کو شہید کیا. اچھا مجھے بتایا، طلحہ اور زبیر جو ہیں، حضرت زبیر جب شہید ہوئے ہیں، حضرت زبیر کس نے، عشرہ مبشرہ جنتی ہیں، بے شک. ان کو جس نے شہید کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے؟ میرے ہے اس کے اوپر میں اب بات، کیونکہ آپ کمنٹ کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. سیدنا علی کے پاس وہ خارجی آیا اور اس نے آ کے کہا میں نے زبیر کو شہید کیا، بہت بڑے جرنیل کو، بہت بڑے سپاہ سالار کا، مجھے انعام دے. تو سیدنا علی نے کہا تجھے جہنم کی بشارت ہو، کیونکہ میں نے نبی سے سنا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. جس طرح خوارج ان کے لشکر کے اندر، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ زبیر کو جب شہید کیا تو حضرت علی کا پورا لشکر جہنم کی طرف بلانے والا، وہ خبیث خارجی تھا جس کو حضرت علی نے کہا تجھے جہنم کی بشارت ہو. بعین اسی طرح عمار کو اگر کسی سپاہی نے شہید کیا وہ خارجی ہے، وہ گروہ خوارج کا گروہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس بدبخت نے یہ جو جرت کی ہے نا کہ یہ جو گروہ خوارج کا یا باغی جو خوارج کے گروہ کی تطبیق کی، میں کہتا ہوں کہ حدیث کی یہ تشریح گڑی ہوئی ہے اس نے کہ امیر معاویہ، امی عائشہ، طلحہ اور زبیر جہنم کی طرف بلوانے والے تھے. یہ تشریح اس نے خود ساختہ کی ہے، یہ اس کی ذاتی تشریح ہے. امت کا 1400 سال سے اجماع و اتفاق رہا کہ وہ گروہ جو ہے وہ جہنم کی طرف بلانے والا خوارج کا گروہ ہے. یہ اگر اس کا اطلاق سیدنا امیر معاویہ کے اوپر کرے گا، امی عائشہ، طلحہ، زبیر کے اوپر کرے گا، نہیں مانیں گے اہل سنت. کیوں مانے؟ وہ کہتا کہ یہ حدیث کا انکار ہے. یہ حدیث کا انکار ہے کہ تشریح کا انکار ہے؟ یہ ایک مغالطہ ہے، یہ ایک جھوٹ ہے. اور ایک بات بتائیں آگے، حضرت حسن کو اس حدیث کا نہیں تھا پتا؟ حضرت حسن کے بارے میں رسول اللہ کا میرا سردار ہے، مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرے گا. تو بدبخت کہتا ہے وہ ایک جہنم کی طرف بلانے والا، رسول اللہ کہتے ہیں مسلمانوں کے دو گروہ ہیں. حضرت امیر معاویہ کی کوئی کنڈیمنیشن ہے اس کے اوپر؟ کیا حضرت عمار کے قتل کے اوپر؟ اب یہ پھر آپ ایک اور اینگل سے نئی بحث شروع کر دیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خوارج نے مارے، خوارج کی خوارج کو کسی ایک صحابی نے بھی پسند حضرت علی کی کنڈیمنیشن بتا دی کہ انہوں نے کنڈیم کر دیا کہ میں نے تو، لیکن وہ بندہ تو حضرت علی کے لشکر کا ہی تھا نا یار. بات تو پھر وہی بات، تو پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں نا. خوارج کے گروہ صحابہ کے درمیان صرف ایک گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا، وہ رسول اللہ کے حدیث سے ثابت ہے. خوارج کا یہ اگر اچھا یہ تو آپ دین کی جڑ ہی اکھاڑ دیں گے اگر اس کی ٹرانسلیشن مان لیں گے کہ صحابہ کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. پھر امی عائشہ کی جنتی ہونے کی حدیث اور طلحہ زبیر کے عشرہ مبشرہ ہونے کی حدیث سب ختم. یعنی یہ تو وہ ٹرانسلیشن چاہتا ہے جو آج تک شیعوں نے بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی کی، یہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے شامبی، آپ نے مطلب اس کا بہترین جواب دیا اور میرا خیال ہے یہ اتنا ہی کافی ہے. اور کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ فیڈ بیک ہے، صرف آخری سوال پوچھوں گا آپ کا، میں تنگ نہیں کروں گا. اور سوال یہ ہے کہ میں نے جب ایک ڈیبیٹ کی ایک بہت بڑے عالم ہیں، آپ
نام تو جان ہی جائیں گے. تو اس نے کہا کہ بھائی اہل حدیث اگر ساری حدیثوں کو مانتے ہیں تو کبھی آپ دوبارہ جب بھی ہشام ملائی زہیر صاحب سے ملاقات کریں گے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا, ان کو کہنا 2812. تو وہ اس کے انکار کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ نے یہ سوال جو پوچھا, مجھے آپ نے جواب دینا, میں آپ سے صرف سوال پوچھتا ہوں. وہ بدبخت آدمی, میں اس حدیث کا انکار کرتا ہوں. اہل حدیث ہر حدیث کو مانتے ہیں, ہر صحیح حدیث کو مانتے ہیں. میں اس حدیث کا قائل ہوں, اس کو مانتا ہوں, لیکن تیری تشریح نہیں مانتا. تشریح نہیں مانیں گے ہم ان کی. تشریح وہ ہے جو صحابہ نے کی ہے, تشریح وہ ہے جو رسول اللہ نے کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا, جو عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا عمار انہیں جنت کی طرف بلاتا ہوگا. اب جواب آپ نے دینا ہے. امی عائشہ, طلحہ, زبیر, سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا؟ یقیناً میرا دل کہتا نہیں. تو وہ بدبخت کہتا کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ امیر معاویہ کا گروہ تھا. حدیث ہم مانتے ہیں لیکن اس کی تطبیق وہ کرتا ہے صحابہ کے گروہ کے اوپر. آپ کا دل مانے یا نہ مانے, میں رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا ہوں. امی عائشہ جنت میں بھی میری بیوی ہے, جہنم کی طرف بلانے والا گروہ نہیں تھا. طلحہ و زبیر اشرا مبشرہ میں سے ہے, جہنم کی طرف بلانے والا گروہ نہیں تھا. معاویہ امیر البحر ہے, یہ پورا لشکر جنتی ہے, جہنم کی طرف بلانے والا گروہ نہیں تھا. جہنم کی طرف بلانے والا گروہ صحابہ کے دور میں صرف ایک تھا, وہ خوارج کا گروہ تھا, وہ خارجیوں کا گروہ تھا. جس طرح خارجیوں نے طلحہ اور زبیر کو شہید کیا. اچھا مجھے بتایا, طلحہ اور زبیر جو ہیں, حضرت زبیر جب شہید ہوئے ہیں, حضرت زبیر کس نے, اشرا مبشرہ جنتی ہیں, ان کو جس نے شہید کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے؟ میرے میں اس کے اوپر میں بات کیونکہ آپ کمنٹ کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. سیدنا علی کے پاس وہ خارجی آیا اور اس نے آ کے کہا میں نے زبیر کو شہید کیا, بہت بڑے جرنیل کو, بہت بڑے سپاہ سالار کا, مجھے انعام دے. تو سیدنا علی نے کہا تجھے جہنم کی بشارت ہو, کیونکہ میں نے نبی سے سنا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. جس طرح خوارج ان کے لشکر کے اندر, اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ زبیر کو جب شہید کیا تو حضرت علی کا پورا لشکر جہنم کی طرف بلانے والا, وہ خبیث خارجی تھا جس کو حضرت علی نے کہا تجھے جہنم کی بشارت ہو. بعین اسی طرح عمار کو اگر کسی سپاہی نے شہید کیا وہ خارجی ہے, وہ گروہ خوارج کا گروہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس بدبخت نے یہ جو جرت کی ہے نا کہ یہ جو گروہ خوارج کا یا باغی جو خوارج کے گروہ کی تطبیق کی, میں کہتا ہوں کہ حدیث کی یہ تشریح گڑی ہوئی ہے اس نے کہ امیر معاویہ, امی عائشہ, طلحہ اور زبیر جہنم کی طرف بلوانے والے تھے. یہ تشریح اس نے خود ساختہ کی ہے, یہ اس کی ذاتی تشریح ہے. امت کا 1400 سال سے اجماع و اتفاق رہا کہ وہ گروہ جو ہے وہ جہنم کی طرف بلانے والا خوارج کا گروہ ہے. یہ اگر اس کا اطلاق سیدنا امیر معاویہ کے اوپر کرے گا, امی عائشہ, طلحہ, زبیر کے اوپر کرے گا, نہیں مانیں گے اہل سنت. کیوں مانے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث کا انکار ہے. یہ حدیث کا انکار ہے کہ تشریح کا انکار ہے؟ یہ ایک مغالطہ ہے, یہ ایک جھوٹ ہے. اور ایک بات بتائیں آگے, حضرت حسن کو اس حدیث کا نہیں تھا پتا. حضرت حسن کے بارے میں رسول اللہ کا میرا سردار ہے, مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرے گا. تو بدبخت کہتا ہے وہ ایک جہنم کی طرف بلانے والا, رسول اللہ کہتے ہیں مسلمانوں کے 2 گروہ. حضرت امیر معاویہ کی کوئی کنڈیمنیشن ہے اس کے اوپر؟ کیا حضرت عمار کے قتل کے اوپر؟ اب یہ پھر آپ ایک اور اینگل سے نئی بحث شروع کر دیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خوارج نے مارے, خوارج کو کسی ایک صحابی نے بھی پسند حضرت علی کی کنڈیمنیشن بتا دی کہ انہوں نے کنڈیم کر دیا کہ میں نے تو, لیکن وہ بندہ تو حضرت علی کے لشکر کا ہی تھا نا یار. بات تو پھر وہی بات, تو پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں نا. خوارج کے گروہ صحابہ کے درمیان صرف ایک گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا, وہ رسول اللہ کے حدیث سے ثابت ہے. خوارج کا یہ اگر اچھا یہ تو آپ دین کی جڑ ہی اکھاڑ دیں گے اگر اس کی ٹرانسلیشن مان لیں گے کہ صحابہ کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. پھر امی عائشہ کی جنتی ہونے کی حدیث اور طلحہ زبیر کے اشرا مبشرہ ہونے کی حدیث سب ختم. یعنی یہ تو وہ ٹرانسلیشن چاہتا ہے جو آج تک شیعوں نے بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی کی, یہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے شام بھی, آپ نے مطلب اس کا بہترین جواب دیا اور میرا خیال ہے یہ اتنا ہی کافی ہے.